جناب ڈاکٹر نایا ولیہ ہمارے وائس چیئرمین نیو یارک میں محسن شاہ صاحب، سلام الفضل صاحب کو، بلال قاضی صاحب کو، نیا صاحب کو، شرر صاحب کو، آغا سروج صاحب کو، سب کو مبارکباد دے رہے ہیں. پوری اسکرین پہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے اس محفل کا نیو یارک میں. محسن شاہ بھائی آپ پورے نیو یارک کے مومنین کو ہمارا سلام پہنچائیے. ٹیلی فون آیا کہ ہم سب پوری محفل دے رہے ہیں اور وہ سب کو دعائیں دے رہے ہیں، سب کو سلام کر رہے ہیں جتنے بیٹھے اور آپ سب کا نام لے لیں گے. شکریہ محسن بھائی. زندہ باد نائب بھائی. بہت بہت شکریہ بھیا بھائی. عراق سے تشریف لائے الحاظ قبلہ جو حرم مولا کے چیف ہیں ان کا استقبال. یہ جشن انتہائی بابرکت اور اپنی کمال کا ہے. جہاں سے ہمارے بھائی نے بات اپنی کرنی بڑا بھائی چونکہ غازی کی بارگاہ سے مجھے اس حوالے سے یاد کیا میرے بھائی نے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی شعر آپ تک پہنچاؤں بات ہے، لیکن وہ مولا علی کے حوالے سے، مولا کائنات کے حوالے سے غازی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. جو کہ سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے، سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے. علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. شراز دور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے گا. شراز دور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے. اب جس شعر کے لیے میں نے دو شعر کمیتاً تشریح شعر بنا کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. ہے کشمکش میں نصیری کی سے خدا. مائک ذرا سا تیز کر دیجیے. پیچھے لیڈیز میں بھی آواز نہیں آ رہی، وہاں سے بھی آئیے. یہاں اشونی صاحب ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں تھوڑا مائک تیز کر دیجیے. پیچھے لیڈیز میں آواز نہیں ہے. بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی. حضرت مولا نے ایک شعر مجھے ایسا زندگی میں عنایت کیا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے صرف 3 نظم تو بہت طویل ہے لیکن اس کے صرف 3-4 شعر. غازی یہ نوکر ذوالفقار احمد چمن صاحب کی طرف سے اور استاد ناشر نقوی، نیر جلال پوری صاحب، پروفیسر نیر جلال پوری، بیک وقت باقی جو شاعر اور خطیب اور اس بند کے جناب بیتاب حضوری صاحب، بلال قاضی صاحب، مدر خانے کے ہم سفر جن پر ان لوگوں کو نام ہے. آغا بھائی حیدرآباد کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ناصر دوشانی جن کے والد بزرگوار نے گجرات میں مجلسوں کا ماحول پیدا کیا، تو دوسری طرف ناصر دوشانی نے جس کے ہم گواہ ہیں پورے گجرات میں مسجدوں کا ماحول پیدا کیا. ایسے ماحول میں جہاں اردو سمجھنے والے اب باقاعدہ
میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ درود ارشاد فرمائیں۔ سب کی نظر ہو دوستوں، میں اپنی زندگی کا قیمتی شعر جو مولانا نے عنایت فرمایا آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو سب کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، وہ سب کی غازی کے چاہنے والوں آپ کے والوں کے حوالے، تو سب کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا۔ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ ایسی کتاب ہے کیا کہنا ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ اس خانوادے میں ایک سے خوبی حضرات تھے، عظمت غازی مولانا بھائی اگر آپ تک پہنچا دعا چاہتا ہوں۔ موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جب کہ غازی کے چاہنے والوں، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے خدا، بنتے نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ شاہ کا کیسے لکھے خدا، بنتے نبی کا جب اسے، اور مولا عباس کا ذکر ہو اور کربلا کے اس کریکٹر کا ذکر نہ ہو تو مولانا بھائی احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس۔ احساس آپ کے دل کو چھو جائے شعر تو میں دعا چاہتا ہوں۔ احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا۔ مجھ کو پیاس، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا۔ وہ شاعری کیا جس میں وقت کی دھڑکن نہ ہو، خاتمہ اب ظلم کا در اصل کرنا چاہیے، خاک میں اس کے تکبر کو ملانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں آج ظلم و چار سے عراق کے ڈرون، کہہ رہے ہیں آج ظلم و چار سے عراق کے ڈرون، جشن قائم مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ مسجد اقصی میں ہونا چاہیے۔ بڑا بھائی دوستوں، افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، ایک ایسی نماز جس کو نماز مخالف بھی دیکھ رہے تھے پوری دنیا میں جسے دیکھا گیا۔ افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں، بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کاش کے ان کے پاؤں کی گرد میں ہو جاؤں۔ پوری دنیا آج کانپ رہی ہے۔ افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں،
خوف کو نماز پڑھانے لگے ہیں دنیا میں جو خدا لگانے میں لگے ہیں دنیا میں جو خدا لگانے میں لگے ہیں وہ اپنے یہاں آگ بجھا آگ لگانے میں لگے ہیں دنیا میں جو خدا لگانے میں لگے ہیں دنیا اپنے یہاں بجھانے لگے ہیں بہت تعریف کیا آپ نے دنیا میں جو خدا لگانے میں لگے ہیں وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں راول بلاک بھائی پیش کرتا ہوں ناصر بھائی استاد ناصر نقوی صاحب مولانا حمایت دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے پیش کرتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے آپ ذرا دیکھیے ہم لوگ دنیا سے کتنا الگ ہیں وہ یقیناً اس شعر کا آپ استقبال کریں گے مولانا حمایت وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں وہ ہم کو قیامت سے گدی پر بیٹھنے سے پہلے دھمکی دے رہے تھے وہ ہم کو قیامت سے اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلا لگانے میں لگے ہیں وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں وہ ہم کو ہم ہیں کہ مولا کو اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں انداروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے انداروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے اس قوم کو شعلوں سے ڈرائے انداروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے
اس قوم کو شولوں سے ڈرانے میں لگے ہیں، وہ ہم کو موت کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں، اور ہم ہیں کہ مولا کو موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے غازی کے چاہنے ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے، کیوں موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے، ہم پرچم عباس اٹھائے مولا کی بارگاہ میں جس نے زندگی کے ہر پل کو گزارا ہے وہ ہمارے مہمان ہیں۔ ایک نظم جس طرح سے نیل بھائی آپ کو ذوالفقار شمر صاحب ہر سال اسی طرح ایک فون مجھے بھی کرتے ہیں ایک نئی نظم لے کے آنا ہے، تو میں ایک نئی نظم مجھے جیسے آگاہی تھی کہ کوئی عراق سے مہمان آنے والا ہے، تو میں نے ایک نظم، اس نظم میں میں نے جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک ایک مولا کا چاہنے والا اگر سچی بات ہو تو ایک ایک مصرے کا استقبال ہونا چاہیے، وہ کس طور سے یہ تقابلی نظم ہے، اور میں یہ اپنے مہمان کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب ایک ایک مصرے آپ ان تک پہنچائیے گا، اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال اس سے پہلے دہلی کے لوگوں، اطراف کے لوگوں، یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہندوستانی حج کے موقع پر مر گئے، ہمارے بہت سارے ہندوستانی حج کی بد انتظامی کی وجہ سے مر گئے۔ کیوں مر گئے؟ اس لیے مر گئے کہ حج کا سارا انتظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور عراق کا سارا انتظام ان لوگوں کے ہاتھ میں۔ بڑا میں تو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سچی بات ہو تو اس ظلم کے خلاف آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ ہم حج کے مناظر کو دکھانے میں لگے ہیں، جو ظلم ہوا اس کو بتانے میں لگے ہیں۔ زمزم ہو جہاں، دہلی کے لوگوں، زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ، کے خلاف زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے خلاف، ہمارے قلبوں پر انتشام، ان سے سند لیتا ہوں میں۔ ہم حج کے مناظر زمزم ہو جہاں پیاس کی شدت سے مرے لوگ، جو لوگ بچے دھجی اڑانے میں لگے، لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت، اگر میں سچی بات کو جانتا ہوں، لاشوں کو سڑکوں پہ لاشیں دیکھی گئی، لاشوں کو اٹھانے کی کہاں شیخ کو فرصت، اسرائیلی کو ناز اٹھانے میں اسرائیلی کو ناز اٹھانے میں لگے ہیں۔ مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی انتہائی حوصلہ افزائی، میں کتنا مشکور و ممنون ہوں، میں اس کا عرض نہیں کر سکتا۔
لاشوں کو اٹھانے اسرائیلی کو ناز اسرائیلی کو ناز اٹھانے میں لگے ہیں مکہ ہو مدینہ ہو مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر مکہ ہو مدینہ ہو تقدس کی نہیں فکر عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں عشرت کی فقط بزم سجانے میں لگے ہیں جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہے جو شیخ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ہے جہل صفت آج بھی کھانے میں لگا جہل صفت آج بھی اب میں اپنے مہمان کا استقبال اس طرح کرتا ہوں بھائی اے لوگوں چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں ہے بس اسی مصرے کے لیے جو ثانی مصرہ لگا رہا ہوں دوستوں بس اسی کے لیے میں نے نظم دیکھ رہا ہوں بھائی اے لوگوں چلو کرب و بلا تم کو دکھائیں ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی ہے لبیک یا حسین ارے ہے کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی شبیر سے وعدے کو نبھایا بلندی پہ یقیناً وہ عراقی کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی کتنی بلندی پہ یقیناً وہ عراقی شبیر سے وعدے کو آپ نے بہت آئے تھے بہت استعمال کیا اس کے سیروں کا میں الہ آباد سے آتا ہوں دوستوں اب میں نے جو اشارے میں بات کہی آپ سمجھ سکتے ہیں پریاگراج کی دھرتی سے ہائی ٹیک انتظام ہے بھیڑ کروڑوں کی ہے بھیڑ کروڑوں کی میں سچی باتوں کو پا جاتا ہوں ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی بھوکا ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کوئی بھی پیاسا تمبار کو وہ کھانا کھلائے دلانے میں لگے ہیں شبیر سے وعدے کو شبیر سے وعدے کو نبھانے میں لگے ہیں اب دوستوں شعر ملانا بھائی کچھ ایسے عراقی نواز صاحب کچھ ایسے عراقی ہے نہیں پاس میں گر کچھ پڑھا ناصر بھائی بلال بھائی جناب پروفیسر نیت جلالپوری صاحب اسٹیٹ کے علماء کرام راحت بھائی اور تمام بھائی پیش کرنا چاہتا ہوں مقبرہ کا میں ہے بھیڑ کروڑوں کی نہیں کچھ ایسے عراقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ انتہا بلانا ہمارے کچھ ایسے عراقی ہیں نہیں پاس میں گر کچھ تمبار
کے وہ پاؤں ایسے اے بابا نہیں پاس میں در کچھ سوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں سوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں ہمارے پروفیسر ناصر نقوی استاد کی حیثیت رکھتے ہیں یہ سند ہے بھائی کچھ ایسے آتے ہیں نہیں پاس میں کر کچھ سوار کے وہ پاؤں دبانے میں لگے ہیں شبیر سے وعدے کو لگے ہیں وہ جاج پہ وہ ٹیکس بڑھانے میں لگے ہیں سچی بات ہو تو جاتا خادم جو حرم کے ہیں کمانے میں شبیر کے مہمان پہ اللہ عراقی شبیر کے مہمان پہ اللہ عراقی دولت ہے کیا وہ خود کو لٹانے بڑی جذباتی نظم ماشاءاللہ بہت عمدہ نظم اس نظم کی داد تو بہرحال